ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی اور دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے آداب سے متعلق بعض چیزیں سن رہے ہیں۔ دوستو، عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہمارا دن جب شروع ہوتا ہے تو کوئی نیوز پیپر پڑھتا ہے یا کوئی ٹی وی پر اخبار سنتا ہے۔ ہم اس معمول کو بدلنے کی کوشش کریں، جو عادتیں ہم نے اپنی زندگی میں بنا لی ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی صبح کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ روزانہ صبح سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کے لیے جتنا وقت نکال سکیں نکالیں، اس لیے کہ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ زیادہ پڑھنے کا شوق رکھنے والا ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 10 پارے پڑھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس کے معانی اور مطالب پر بھی غور و تدبر کرے، تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت کا نقش قائم ہو اور تلاوت کرنے والے پر خوف اور رقت کی کیفیت طاری ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اپنے علاوہ کسی سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء سنانی شروع کی۔ جب وہ آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 41 پر جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تلاوت بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے رونا اچھی بات ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور اس رونے کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں بطور تحدید بیان ہوئی ہیں، سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور اس قرآن میں جو عہد و میثاق ہے ان پر غور کر کے اپنے دل میں ڈر، حزن و ملال کو آدمی حاضر کرے، پھر اپنی ان تقصیروں کو دیکھے جو انسان سے سرزد ہوئی ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر، حزن، غم کی کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کے نہ ہونے پر روئے کہ یہ بھی ایک عظیم آفت ہے۔ انسان قرآن کو اس توجہ کے ساتھ پڑھے اور غور کرتے ہوئے پڑھے، پھر بھی رونا نہ آئے تو یہ ایک آفت ہے، یہ ایک آفت ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ آج کی دنیا میں تو لوگ ڈرامے دیکھ کے رو پڑتے ہیں،
فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کیسی کیسی چیزیں دیکھ کے جھوٹی سچی کہانیاں سن کر رو پڑتے ہیں۔ پھر قرآن اللہ کا سچا کلام سن کر کیوں رونا نہ آئے؟ اگر کسی کو رونا نہیں آتا ہے تو اس کا دل مردہ ہے، اپنے دل کی اس مردہ ہو جانے پر وہ روئے۔ قرآن کریم کا جتنا حصہ کسی کو یاد ہو وہ اسے دہراتا اور پابندی سے پڑھتا رہے تاکہ وہ یاد رہے اور اسے بھول نہ جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مسلمان کو ضرور یاد کرنا اور یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نمازوں میں، نماز تہجد میں قرآن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے جو حصے اسے یاد ہیں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ کہیں آدمی بھول نہ جائے، بھول جانے پر سخت وعید ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعلقۃ ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت۔ قرآن والے کی مثال قرآن کی یاد رکھنے میں اونٹوں والے کی سی ہے جو رسی سے بندھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ اونٹوں کی حفاظت اور نگرانی کرے اور انہیں باندھ کر رکھے تو وہ ان کی حفاظت میں کامیاب رہے گا، اور اگر وہ رسی سے باندھے بغیر ان کو چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلہا۔ قرآن کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن سینوں سے اس طرح تیزی سے نکل جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے اونٹ بھی رسیاں توڑا کر نہیں بھاگتے۔ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ پابندی سے قرآن کی تلاوت نہایت ضروری ہے تاکہ جو کچھ یاد ہے وہ یاد رہیں۔ اس کے علاوہ پابندی سے قرآن پڑھنے کی صورت میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو حافظ نہ ہو وہ بھی بڑی روانی سے قرآن پڑھ پاتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لہجے میں روانی اور سلاست نہیں آتی۔ اس لیے پابندی سے قرآن کی تلاوت حافظ اور غیر حافظ دونوں کے لیے برابر ہے، مفید ہے اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ باتیں اس تعلق سے سنیں گے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا، غور و فکر کرنا اور عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔